آج کی ویڈیو میں آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ ماہواری ختم ہونے کی عمر کیا ہے، اور اگر یہ وقت سے پہلے ختم ہو جائے تو کیا مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ماہواری وقت پہ نہ ختم ہو، لمبا ٹائم چلتی رہے تو کیا مسائل ہوتے ہیں، اور خواتین کو اس مینوپاز کی علامتوں سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاط روزمرہ کی زندگی میں کرنی چاہیے، کب اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، اور کب گھریلو ٹوٹکوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور کب اپنی ڈائٹ روٹین اور ایکسرسائز میں لائف سٹائل میں چینجز کرنے چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ہیرا راشد، کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ۔ میں نے نیشنل ہاسپٹل ملتان سے اپنی گائنی میں اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کی ہے، اور میں میاں چنوں میں اپنی گائنی کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ تو آج میں اپنی خواتین کے لیے جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں وہ ہے مینوپاز، یعنی ماہواری کا ختم ہو جانا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیں۔ مینوپاز ہے کیا؟ مینوپاز ایک قدرتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کی زندگی میں رکھ دیا ہے، یعنی جیسے ہی وہ جوان ہوتی ہے اسے پیریڈز آتے ہیں، ایک ینگ ایج گزارتی ہے جس میں وہ ماں بن سکتی ہے، اپنی اچھی سیکشول لائف گزار سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے جوانی کا اختتام، وہ بھی آنا ہوتا ہے۔ اور وہ کب شروع ہوتا ہے؟ 45 سے 46 ایئرس پہ اسے پیری مینوپاز میں پیشنٹ انٹر ہو جاتی ہے، اور ایوریج جو ایج جسے ہم کہتے ہیں کہ مینوپاز آ گیا ہے 51 ایئرز ہے۔ ڈاکومنٹڈ 51 ایئرس پہ آپ کے پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ 1 to 2 ایئر آگے پیچھے ہونا کوئی ایسے پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ خواتین ایسی ہیں جنہیں 40 سال کی عمر یا اس سے بھی پہلے پیریڈز ختم ہو جائیں۔ اچھا، اہم بات جو جاننا ضروری ہے کہ پیریڈز ختم لیبل کب کیے جاتے ہیں؟ لیبل اس صورت کیے جاتے ہیں کہ آپ کو 1 سال ہو گیا ہے، آپ کو ماہواری نہیں آئی، اور آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کیا، انہوں نے آپ کے 2 ہارمون کے ٹیسٹ کرائے، مہینے کے فاصلے سے 2 دفعہ ٹیسٹ کرا لیے، ان میں ڈائگنوسٹک دونوں لیول اتنے ہائی آئے جس میں یہ پتہ لگ گیا کہ اب خاتون کو ماہواری نہیں آ رہی، تو اسے فائنل مینوپاز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے یعنی اگر 40 ایئرس کے آپ ہیں اور آپ کو 6 مہینے بعد پیریڈز آ رہے ہیں، کبھی نہیں آ رہے، تو یہ مینوپاز نہیں کہلاتا۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ جی ہماری عمر ہو گئی ہے، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو ماہواری ختم ہو گئی، یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے۔ آپ ضرور تشخیص کرائیں۔ وہ آپ کی کوئی بھی ہارمونل مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی رسولی، تھیلی، یا پھر کوئی سٹریس ایلیمنٹ جس کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ کا سائیکل ڈسٹرب ہو گیا ہے، اس میں آپ ضرور میڈیکیشن لیں۔ اچھا، آپ کو سال گزر گیا اور آپ کو پیریڈز نہیں آ رہے، ساتھ ہی آپ نوٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے بہت سارے موڈ چینجز ہو رہے ہیں، یعنی آپ کو بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، ہر دوسرے دن گھر میں خاوند سے لڑائی ہو رہی ہے، بچوں پہ ڈانٹ ڈپٹ، ان کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، شوہر کے ساتھ کسی تعلق رکھنے کا دل نہیں کر رہا، اسکن میں چینجز لگ رہے ہیں، ہیئر فال بہت زیادہ ہو رہا ہے، ویجائنل ڈرائنس محسوس ہو رہی ہے، ہڈیوں میں درد ہے، غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، رونے کا دل کرتا ہے، تو یہ سارے مسائل، اور ساتھ آپ کو ماہواری بھی نہیں آ رہی، تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، انہیں اپنے مسئلے بتائیں۔ ان سب مسئلوں کا الگ الگ بھی حل موجود ہے، اور ان سب کا ایک حل اگر آپ کی تشخیص مینوپاز ہو گیا ہے یا ارلی مینوپاز ہو گیا ہے تو ان سب کا ایک حل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی بھی ہے، یعنی کچھ ہارمونز جو کہ نیچرلی پروڈیوس ہو رہے تھے انڈے دانی سے، اب بننا ختم ہو گئے، اس پہ آپ کو نیچرل ہارمونز دے دیے جاتے ہیں کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں، تو وہ شروع کروائے جا سکتے ہیں۔ اسے ہم مانیٹر کرتے رہتے ہیں، وقت فوقت پیشنٹ آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اور دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کی سمٹمز امپروو ہوئی ہیں، میڈیسن وہ ٹائم سے لے، اس کے بعد وہ بہتر اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہوا ہے، کیا اس کے جو موڈ سوئنگس تھے، جو اس کے ہسبینڈ سے ریلیشن تھے، اور جو طبیعت میں اپسیٹ تھی، ماہواری سے ریلیٹڈ مسائل تھے، کیا وہ حل ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کو آپ کا گائنوکالوجسٹ ہی گائیڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی فٹنس پہ دھیان دیں۔ 40 سے اوپر خاتون بوڑھی نہیں ہو جاتی، آپ کی سوچ ہے جو بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، آپ ڈیلی کی 1 آور ایکسرسائز کریں، فریش ویجیٹیبلز، ہیلدی فوڈ لیں، اور بہت زیادہ جنک سے، کولڈ ڈرنکس سے، فیٹی فوڈ سے، پراٹھوں سے، فرائڈ چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ اپنی روٹین میں یوگا، ایکسرسائز، ڈائٹ، ان سب چیزوں کو سیٹ کریں تو آپ بہتر زندگی ساتھ ساتھ گزار سکتی ہیں۔ کچھ ملٹی وائٹامنس بھی ایڈ کیے جاتے ہیں جس میں وائٹامن ڈی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ بہت سارے ایسے نیچرل انگریڈینٹس ہیں ڈائٹ میں جو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو سیشن میں ضرور اس کے بارے میں گائیڈ کروں گی، جس سے آپ اپنے انٹرنل ہیلتھ کو فردر امپروو کر سکتے ہیں۔ تو تمام خواتین سے ریکویسٹ ہے کہ جب ان علامتوں کا شکار ہوں تو دل چھوڑ کے نہ بیٹھ جایا کریں،
اور لوگوں کے طعنے سننے کے لیے نہ بیٹھ جایا کریں کہ آپ تو بوڑھی ہو گئی ہیں، وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی ہیں۔ تو آپ ضرور اپنے لیے کوشش کیا کریں اور اپنے آپ کو فٹنس کی طرف زیادہ مائل کیا کریں۔ اچھا، جو ایک دوسرا سینیریو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ماہواری چلتی جا رہی ہے، آپ 52 53 ایئرس یا اس سے بھی ابو جا رہے ہیں اور آپ کے پیریڈز آ رہے ہیں، اس میں آپ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم تو ابھی تک جوان ہیں، ہمیں تو ماہواری آ رہی ہے۔ دیکھیے، یہ بھی ایک مسئلے والی بات ہے۔ اس کے بہت ساری ایک لمبی ڈسکشن ہے جس کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اپڈیٹ کروں گی کہ کیا ماہواری دیر تک چلتے رہنا کوئی فائدہ مند بات ہے یا نہیں۔ تو آپ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سیشن سے آپ نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی اور وقتاً فوقتاً آپ مزید ویڈیوز اور انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو فالو کرتے رہیں۔